السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور شوال کی آج 4 تاریخ ہے 1441 ہجری بمطابق 28 مئی 2020۔ جو سوالات مغرب تک آ گئے ہیں ان کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میرے پیر میں فریکچر ہو گیا ہے اور اگر مجھ پر غسل واجب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اگر نہانے کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو پھر ایسی شکل میں تیمم کر لیا جائے۔ جو تیمم کا طریقہ وضو کے لیے ہے وہی تیمم کا طریقہ غسل کے لیے بھی ہے۔ سوال ہے مولانا صاحب کرونا کے بارے میں اس کی حفاظت کا کوئی عمل بتائیں۔ دیکھیں، اس میں جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جتنی دعائیں ہوتی ہیں یہ سب لوگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں یا مطلق بعض حدیث ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے تجربات ہیں، کوئی بھی آدمی ان تجربات کو آزما سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں ایسی بتائیں جو مطلق ہیں کہ تمام مصیبتوں سے نجات دلانے والی، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اس کو آدمی اگر صبح شام ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یقین کے ساتھ ورد کرے تو کرونا وائرس سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا ایک بتایا ہوا اور نسخہ ہے، وہ ان کا تجربہ ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور پھر آخر میں کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ اتنی چیزیں روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھیں تو اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حفاظت فرمائے گا۔ اس میں جو بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ جب خود پڑھے آدمی تو ان کو دم کر دے، اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی جب پڑھے تو پانی پر دم کر دے اور بچوں کو پانی پلا دے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی رکعت میں 3 سجدہ کر لیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ سجدہ فرض ہے اور فرض کی زیادتی کے بعد اس کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز دہرانی پڑے گی۔ کیا موبائل میں قرآن کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ 12 سوال آتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ لہذا قرآن مجید موبائل میں دیکھ کر بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ رہا اس کے اسکرین پہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو آپ چھوتے بھی ہیں تو وہ اس کو آپ ڈائریکٹ اس کی آیت کو نہیں چھوتے ہیں، وہ ڈیجیٹل چیز ہے، لہذا بغیر وضو کے چھوا بھی جا سکتا ہے موبائل پر اور پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں تو وہ کیا کیا کام نہیں کر سکتی اور کیا کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، کر سکنے کی تو لمبی لسٹ ہے، تو نہ کر سکنے والی بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں بہن کہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، عورت جب ناپاک ہوتی ہے یا مرد جب جنبی ہوتا ہے یا عورت جب جنبیہ ہوتی ہے تو پھر ایسی شکل میں مسجد، جس کو مسجد کہتے ہیں، اس مسجد میں داخلہ منع ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر بیت اللہ مکے میں ہے تو طواف کرنا منع ہوتا ہے، نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، قرآن کریم کا چھونا اور پڑھنا منع ہوتا ہے۔ یہ 3 ہی چیز بنیادی طور پر ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی
कुरान करीम न छू सकती है न पढ़ सकती है। बकिया दुआएं हैं, जिक्र है, अज़कार हैं, कुछ भी वो कर सकती है, इसमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। हाँ, अगर कोई औरत पीरियड से है और वो मुदर्रिसा है, हिफ्ज कराती है बच्चों को, मजबूरी है, अगर वो हर महीना 10 दिन 8 दिन छुट्टी करेगी तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो फिर ऐसी शक्ल में ये कहा गया है कि वो कुरान को छुए बगैर किसी लकड़ी वगैरह से बच्ची को हिफ्ज सबक वगैरह दिला सकती है, और पूरी पूरी आयत पढ़ने के बजाय वो टुकड़े टुकड़े आयत के पढ़ेगी। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इस तरीके से टुकड़े कर करके पढ़ेगी। और यही हुक्म उन लड़कियों का है कि जो जिनको पीरियड आता है और वो हिफ्ज वगैरह करती हैं या कुरान के दुरूस या आलिमा बन रही हैं, वो लड़कियां भी कुरान को बगैर छुए हुए लकड़ी वगैरह के इशारे से वो भी रख कर सकती हैं, जैसे कि मुदर्रिसा करती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है सुन्नत के मुताबिक कब्र कैसी होनी चाहिए। सुन्नत के मुताबिक कब्र ऐसी होनी चाहिए कि जितनी मट्टी खुदाई में निकली है उससे ज्यादा मट्टी कतई न डाली जाए, और उसके बाद फिर उसको जिंदा न किया जाए, उसके आगे पीछे किसी तरफ पत्थर न लगाया जाए, उसके ऊपर कोई तामीर न की जाए, किसी किस्म की कोई भी तामीर न की जाए। जब कब्र जमीन बोस हो जाए तो उसको मट्टी न चढ़ाई जाए। हाँ, अगर ताजी कब्र है और बैठ गई, ताजी कब्र मतलब अभी महीना भर हुआ है और बैठ गई है और खतरा है कि वहां से बॉडी नजर आने लगेगी, तो ऐसी शक्ल में उसके ऊपर मट्टी वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन बकिया जो कुछ आप लोग कब्रिस्तान में कर रहे हैं कि उस पर फूल डाल देते हैं, उस पर दरख्त लगा देते हैं, टहनी लगा देते हैं, कोई चीज सुन्नत से साबित नहीं है। पूछा गया है कि क्या टिड्डी का खाना जायज है। टिड्डी के खाने के बारे में सराहतन जो है वो हदीस है कि टिड्डी का खाना जायज है। पूछा गया मौजूदा और करामत में क्या फर्क है। जब नबी से कोई आदम, मौजूदा के माने होता है आजिज कर देने वाली चीज, ऐसी चीज कि जो बंदा देख करके उसको कर न सके, आजिज है। अगर नबी से होता है तो मौजूदा कहलाता है। आम आदमी से अगर कोई चीज ऐसी आदत के खिलाफ वाक़ हो जाए तो उसको करामत कहते हैं, और अगर गैर मुस्लिम से हो जाए तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। ये 3 अलग अलग लफ्ज होते हैं। पूछा गया क्या ईद की नमाज मर्द अकेले घर में पढ़ सकता है। इस मसले में इख्तिलाफ है। इस मसले में इख्तिलाफ ये है कि अगर किसी की नमाज छूट गई है तो अहले हदीस हजरात के यहाँ, और गालिबन मुझे पक्का नहीं है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कि वो तन्हा ईद की नमाज पढ़ लेगा जैसे कि ईद की नमाज पढ़ी जाती है। अहले हदीस के यहाँ तो पक्का है। इमाम आजम अलैहिर्रहमा के नजदीक तन्हा ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, उसको उसकी जगह पर वो नफिल नमाज पढ़ेगा, 2 रकात या 4 रकात नफिल पढ़ेगा जैसे आम नफिल नमाज पढ़ी जाती है। वल्लाहु आलम। पूछा गया ईद के दिन 4 रकात नफिल नमाज जो इस बार पढ़ने के लिए कहा गया, क्या वो जमात से पढ़ी जा सकती है। कोई भी नफिल नमाज जमात से पढ़ना जायज नहीं है सिवाय तरावी के। तरावी को आप सुन्नत कह लें। सुन्नत नफिल जब मौलवी इस्तेमाल करता है तो तकरीबन एक ही माने में होता है। बहरहाल सुन्नत नमाज को कोई भी उसको जो है जमात से नहीं पढ़ना चाहिए सिवाय तरावी के। हाँ, और ये जो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, वो एक अलग मसला, लेकिन उमूमी तौर पे बात कर रहा हूँ। पूछा गया है कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है और बीच में पानी पीना सुन्नत है। खाने के बारे में दोनों बातें हैं। खाने से पहले भी मीठा खाना सुन्नत है। बाद रवायत से मालूम होता है कि आखिर में मीठा खाना सुन्नत है, और बाद रवायत से ये भी मालूम होता है कि आखिर में नमकीन खाना भी सुन्नत है। लिहाजा जो भी करें सही हो जाएगा, शर्त ये सुन्नत की नहीं। इरादा करेंगे सुन्नत का तब सवाब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि हर नेक काम करने के लिए नियत का होना शर्त है।
پوچھا گیا کہ بیچ میں پانی پینا سنت ہے؟ یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے، یہ ضرور معلوم ہے کہ کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پانی نہیں پیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتے تھے۔ سوال کیا گیا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور چند گھنٹے کے بعد میری دادی یعنی والد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کیا والد صاحب کی جب وراثت تقسیم ہوگی تو ہماری دادی یعنی ان کی والدہ کا بھی حصہ لگے گا؟ ایک دم لگے گا۔ چند گھنٹے تو درکنار ہے، اگر چند منٹ کے بعد بھی انتقال ہوا ہوتا تو بھی والدہ کا حصہ لگتا، کیونکہ والدہ ان لوگوں میں سے ہے جو کبھی محروم نہیں ہو سکتی، لہذا والدہ حیات تھی، اپنے بیٹے کی وراثت میں ان کو حصہ ملے گا۔ پوچھا گیا رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کوئی دوسری تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر دوسری تسبیح کسی حدیث سے ثابت ہو جائے تو کوئی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو صحیح حدیثوں میں ہے وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ ہاں، دعا کے طور پر سجدے میں بہت سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہ تمام دعائیں اگر اس کا احاطہ کیا جائے، تحقیق کی جائے، تو وہ فرض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے بلکہ سنتوں میں کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دعائیں عربی زبان میں، اپنی زبان میں نہیں، عربی زبان میں اگر کوئی مسنون دعائیں کرے تو کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب نماز میں ذہن بھٹک جاتا ہے تو میری نماز قبول ہوتی ہے؟ نہیں، ایک ہوتا ہے بھٹک جانا اور ایک ہوتا ہے بھٹکتے کے بعد خود بھٹکتے رہنا۔ شیطان کا کام ہے نماز میں ڈسٹرب کر دینا۔ ڈسٹرب کرنے کے بعد جیسے مثال کے طور آپ گھر بنا رہے ہیں تو اس نے آ کر کے فنیشنگ شروع کرائی، اس کے بعد چلا جاتا ہے اور آپ خود فنیشنگ کرتے رہتے ہیں، تب ایسے شخص کی نماز ادا تو ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بندہ بار بار اپنے آپ کو نماز میں لوٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ مطلب اس طریقے سے کہ بندہ بار بار پلٹ کر نماز میں آتا ہے، لیکن شیطان بھی بدماش ہے اور وہ اس کو برابر بہکاتا رہتا ہے، لہذا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ بات تو اللہ کو پسندیدہ ہے کہ میرے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن شیطان بہکا رہا ہے، لیکن یہ کہ شیطان نے بہکایا اور اسی شیطان کے ساتھ چل پڑے تو پھر نماز جو ہے وہ قبولیت کے شرائط جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز ادا ہونے اور قبول ہونے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب نماز ادا ہو جاتی ہے تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی شیطان یہ بھی کراتا ہے کہ دیکھو جب تمہارا دل ہی نماز میں نہیں لگ رہا ہے تو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ شیطان کراتا ہے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے، پڑھنے والا بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ مولانا صاحب جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا 24 گھنٹے یعنی نماز جتنی دیر پڑھتے ہیں دل نماز ہی میں لگا رہتا ہے۔ مولانا صاحب کا تم سے زیادہ نماز سے دل بھاگتا ہے ادھر ادھر، سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے کہ شیطان بہکاتا ہی بہکاتا ہے، لیکن جب شیطان بہکاتا ہے تو اس سے یہ کہیں کہ تم بہکاؤ تو بھی ہم نماز پڑھیں گے، تو ایسی نماز ہر حال میں ادا ہو جاتی ہے۔ ادا ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب قبول ہو جاتی ہے تو پھر ایسی شکل میں بندے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حج کے لیے چلا گیا اور وہاں پہنچ گیا حج کے دنوں میں، اس نے حج کر لیا۔ اب وہ جس پیسے سے گیا تھا پیسہ ناجائز تھا، پیسہ ناجائز بھی ہوگا تو بھی اس کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، فرضیت نہیں باقی رہی ہے، فرضیت ختم۔ قبول ہونا نہ ہونا وہ شرط کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن حج ادا ہو جائے گا۔ جیسے میں مثال دے کر کے ایک بات اور کہتا ہوں، جیسے ایک بچہ ہے اسکول جاتا ہے، وہاں سوتا ہے، لیکن کلاس ٹیچر اس کو حاضری مارتی ہے، اس کو ابسنٹ نہیں مار سکتی، غیر حاضر نہیں مار سکتی ہے۔ اگر بچہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے وہاں نیند آتی ہے تو مجھے جانے کا فائدہ کیا، امی میں گھر ہی میں رہوں گا، یہیں سوؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، اگر وہ گھر میں سو جائے گا تو اس کو فائن پڑ جائے گا، وہاں جا کے سو رہا ہے فائن بچا رہا ہے، بات نہیں سمجھے، وہ فائن بچا رہا ہے وہاں۔ ایسے ہی
جب ایک آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے شرائط کے ساتھ، پاکی کیا، وضو کیا، جگہ تھا، تو نماز کے شرائط پوری کر دیا تو نماز ادا ہو جائے گی. اب قبول ہوگی تو ثواب ملے گا، ادا ہو جائے گی تو ابسنٹ نہیں مار سکتا کوئی آدمی اسے. فرشتہ اپنے ریکارڈ میں پرزنٹ مارا ہے، لہذا نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو گیا. امید ہے کہ بات میں اپنی سمجھا لے گیا. پوچھا گیا ہے کہ قرآن کے سجدے تلاوت بھول جاتا ہے کہ کتنا، مطلب 14 آئے سجدے تلاوت بھول گیا کہ میں نے 8 کیا، یا ہونا تو یہ چاہیے کہ سجدے تلاوت فوراً کر لے. اگر کوئی زیادہ کر لے، پوچھا گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا کیا کسی نبی کو خواب میں دیکھنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. پوچھا گیا نفاس کا کیا حکم ہے؟ کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ کچھ دن 15 دن نفاس آئے، یعنی خون آیا بچے کے ڈیلیوری کے بعد، پھر 3 دن بند ہو گیا، پھر خون شروع ہو گیا. یہ 3 دن جو بند ہوا یہ بھی نفاس ہے، اور ایسا 40 دن تک ہو سکتا ہے. لہذا جب ایک خون آیا، خون آنے کے بعد اس نے سمجھ لیا میرا خون بند ہو گیا، اس نے نماز شروع کر دی. پتہ چلا 2 دن کے بعد پھر آ گیا، اس کا مطلب یہ 2 دن بھی جو اس نے پڑھا نماز نا، یہ بھی نفاس کی حالت میں پڑھا، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر ایسا 40 دن کے بعد ہوا، 41ویں دن ہوا، تو اب 41ویں دن یہ سمجھ لینا چاہیے میری بیماری ہے، اور 40 دن کے بعد 41ویں دن اس کو نماز پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح بعض عورتیں یہ بھی کنفیوز ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک مجھے ہر حال میں نماز معاف ہے. یہ بھی ایک دم غلط ہے. اگر کسی عورت کو ڈلیوری کے بعد یا 4 مہینے کے اسقاط کے بعد، ابورشن کے بعد، یعنی ابورشن نہیں کہیے، مس کیریج کہیے، اسقاط ہو گیا 4 مہینے کے بعد، تو اس کو خون 10 دن آیا اور ایک دم اس کے بعد خون بند ہو گیا، تو اب وہ 30 دن مزید انتظار نہیں کرے گی. وہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے 10 ہی دن کی عادت ہے نفاس کی، اور 10 دن کے بعد وہ نارمل عورت کی طرح نماز پڑھے گی. عورتوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک ہمارے اوپر نماز معاف ہے. اور اس میں بہت سی بے تکی باتیں ہیں ڈلیوری کے بارے میں، کہ عورت باہر نہیں نکل سکتی، تو عورت جو ہے وہ فلاں سے مل نہیں سکتی. یہ سب بکواس ہے. کہ سب بار بار میں کہتا ہوں کہ عورت ایک کتاب ہے، کہ سب عورتیں اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق. پردے کے احکام میں ڈلیوری کا کوئی تعلق نہیں، پردے کے احکام میں عدت کا کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب عدت گزارتی ہیں تو وہ پردہ کرنے لگتی. زیادہ بھائی، جو تمہارا پردہ پہلے تھا وہی آج بھی ہے. عدت کی وجہ سے پردے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوچھا گیا عید اور جمعہ کے دن قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عید کے دن ہو یا جمعہ کے دن ہو، عید کے دن کی پہلی بات کر لیتے ہیں. کسی حدیث میں صراحتاً نہیں آیا ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور میرے علم میں نہ ہونا کوئی وہی بات نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ عید کے دن کی کوئی حدیث موجود ہو. لہذا ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ خاص کر کے نہیں جانا چاہیے. چلا گیا چلا جائے، لیکن عید کے دن نماز چھوٹتے ہی ڈائریکٹ قبرستان جانا لازم سمجھنا یہ غلط ہے. چلا جائے چلا جائے، نہ جائے نہ جائے. اور جمعہ کے بارے میں جو کنفیوژن ہے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اصل میں بیہقی کی ایک روایت ہے کہ جس میں اپنے والدین کے لیے جمعہ کے دن قبرستان جا کر کے مغفرت کی، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اس حدیث کی بنیاد پر معاملہ جو ہے وہ 2 حصے میں ہو گیا. اب اس میں ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جانا چاہیے. صحیح بات یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث گڑھی گئی ہے، موضوع ہے. دیکھیں، حدیث ضعیف ہوتی تو بھی چل جاتا، لیکن حدیث گڑھی ہوئی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ناصر الدین البانی الساعتی، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا بھی ہے کہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے. بہرحال جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے ان کو بھی چاہیے کہ احتیاط کریں، پابندی سے نہ جائیں. اور جنہوں نے موضوع سمجھ رکھا ان کو قطعی نہیں جانا چاہیے جمعہ کے دن خاص کر کے. لہذا اس بات کو سمجھ لیں. محققین کی رائے یہ ہے، 90% محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث گڑھی گئی ہے، یعنی یہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ ایسی چیزیں جیسے جمعہ کے دن جانا،
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का एक मामूल होना चाहिए था। एक दो हदीसें नहीं आनी चाहिए, 50 जैसे जुमा की नमाज पढ़ते लोग जाते, लेकिन कोई हदीस मौजूद नहीं। एक हदीस आ रही है और वो जिस रावी से उस रावी के बारे में सख्त इख्तलाफ है कि वो मुनकर हैं, अलग अलग राय है। क्या कहते हैं, अज्जरा और तादील बड़ी मशहूर किताब है, उसमें लिखा गया है उनके बारे में कि ये हदीस के मामले में जो है मोतबर नहीं है। लिहाजा ज्यादातर सही बात यह है कि जुमा के बारे में जो बैहक़ी की रवायत है वो रवायत सही नहीं है। पूछा गया मौलाना साहब हलाला का क्या हुक्म है और इसमें सोहबत शर्त है क्या? देखें, ये बड़ा मौजू लोग बना देते हैं। मैं पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि लानत है उस शख्स पर जो हलाला करे, लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, सही हदीस है। हलाला करने वाले पर भी लानत है और जिसके लिए हलाला किया जाए उसके ऊपर भी लानत है। यानी गोया कि उसमें जो भी मुलव्विस हुआ सब पर लानत, ये समझ लीजिए खुलासे कलाम ये है। अब लोग कहते हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर कोई आदमी ये तय कर ले पहले से कि तुम इससे शादी कर लेना, फिर 2 दिन या 1 दिन के बाद इसको तलाक दे देना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी ये कहते हैं कि ऐसी शक्ल में ये निकाह नहीं हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि निकाह हो गया, लेकिन ये हलाला अगर ऐसे कह के पहले से किया गया तो ये गुनहगार होगा। अब सवाल ये है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हलाला हुआ है? सवाल ये है कि अगर हलाला हुआ नहीं तो लफ्ज़ हलाला आया कहां से? नबी के जमाने में हलाला हुआ होगा, तभी ये बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि लानत है हलाला करने वाले पर और हलाला जो करे और कराए। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ये कह सकते थे कि भाई ये तो निकाह ही नहीं हुआ। ये बात आपने नहीं कही, जिसकी बुनियाद पर इमाम आजम का फतवा ये है कि हलाला अगर करके किया गया तो निकाह सही हो गया। जो कुछ किया गया गलत किया गया। ना उसको वो इनकरेज करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, ना उस हलाले के ये कहते हैं कि ये हलाला करना बहुत अच्छा काम है। ये लोगों ने इमाम आजम को बदनाम किया, हनफियों को बदनाम किया, लेकिन गलत बात है। जब आदमी किसी के खिलाफ होता है तो होता यह है कि वो अदल का जो दामन है वो छूट जाता है, तासुब से बढ़कर बात करता है। तो एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि लोग समझते हैं, मैं दूसरे लोगों को जवाब दे रहा हूं, मुसलमानों को नहीं। वो कहते हैं कि साहब देखिए तुम्हारे हलाला। अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया ने ज़िना बिर रज़ा, यानी ज़िना अगर दोनों की मर्जी से हो तो जायज है, इस्लामी लिहाज से नहीं, पूरी दुनिया ने कानून बना रखा है। अगर कोई केस कर दे कि इस औरत से इसने ज़िना किया है और वो औरत और मर्द अदालत में आकर के ये कह दें कि साहब मैंने ज़िना किया अपनी मर्जी से, तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो आप जो देखते हैं लिविंग पार्टनर, एक कमरे में दो नौजवान रहते हैं, वो क्या करते हैं? तहज्जुद पढ़ते हैं दोनों, है क्या करते हैं? ज़िना ही करते हैं। ये जो आप बार बार न्यूज आती है कि फला शख्स फला के साथ आजकल डेट कर रहा है, उनको तस्बीह सिखा रहा है, नमाज का तरीका सिखा रहा है, डेट में क्या कर रहा है? ज़िना कर रहा है। लिविंग पार्टनर हो, अलग अलग लफ्ज हैं, डेट कर रहे हैं, कई साल से डेट कर रहे हैं, डेट करते करते बच्चा भी पैदा हो गया है और फिर भी डेट है वो। तो ये सब ज़िना है। लेकिन दुनिया वालों ने ये कह दिया कि दोनों की रजामंदी से है, लिहाजा जायज है, कोई गुनाह ही नहीं माना। शरीयत के यहाँ, शरीयत में तो ज़िना हराम है। अब सवाल ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन गैर मुस्लिमीन से, कि जिन्होंने ज़िना को मुख्तलिफ अंदाज में लफ्ज बदल के जिन्होंने सब ने जायज करार दे दिया है, तो अब जैसे बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड, वो क्या करते हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या करते हैं? आप क्या समझते हैं? वो फ्रेंड है सिर्फ, है? साथ घूमने जा रहे हैं, 2-2 साल तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूसरे मुल्कों तक घूमने जा रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, है? और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो भी ज़िना कर रहे हैं। ये सब ज़िना की शक्लें हैं। तो जब उनके यहाँ ज़िना बिर्रज़ा जायज है, हलाला में क्या होता है? औरत चाहती है कि मैं अपने पहले शौहर के साथ दोबारा चली जाऊं। कुरान कहता है हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक दूसरे से शादी नहीं हो सकती है पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। तो
بیوی پہلے شوہر پر کے پاس جانے کے لیے دوسرے آدمی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی، راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ راضی ہوئی. جو اس کے ساتھ نکاح کر رہا وہ راضی ہوا کہ نہیں؟ اگر دونوں آدمی راضی ہیں، مہر بھی رکھی جا رہی ہے، قانونی لحاظ سے نکاح پڑا جائے تو یہ کیوں ناجائز ہے؟ ناجائز اگر وہ نہیں، تمہارا ڈیٹ کرنا ناجائز نہیں، تمہارا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ناجائز نہیں، تمہارا لیونگ پارٹنر ناجائز نہیں ہے، تمہارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو بھی الفاظ استعمال کریں سب جائز ہے. اور اگر یہاں پہ قانونی طور پر نکاح ہوا ہے، مہر ادا کی گئی ہے، دونوں کی رضامندی موجود ہے تو پھر کیوں نہیں ہوگا؟ جائز ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں، انکریج نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں دیکھا جائے تو جو کہا جا رہا عورت پر ظلم ہو رہا ہے، بھئی عورت کو بھی تو شوق ہے میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہوں، نہ جائے اس کے ساتھ، وہ جائے دوسرے آدمی سے شادی کر لے. کیوں اس کو شوق ہے کہ میں پہلے شوہر کے ساتھ رہوں؟ تو پتا چلا کہ شوہر کی بھی شوہر کی قربانی کیا ہوئی؟ کسی مرد کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری عورت کسی دوسرے سے صحبت کرا چکی ہے، یہ خود اس کے لیے ذہنی طور پر اس کو سزا ہے. اور ان کو اس بات کی کہ ہم اپنی خواہش کے تحت جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ورنہ دوسرے مرد سے شادی کر لیتے. لہذا حلالہ جو ہے دیکھا جائے لاجیکلی تو اس میں ایسی بات نہیں ہے جس کو لوگ جتنا برا جان رہے ہیں. جس کو برا جاننا تھا اس کو پوری دنیا صحیح مان رہی ہے کہ زنا بالرضا ان دا ڈفرینٹ ویز، ڈیٹ کے نام پر، لیونگ پارٹنر کے نام پر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا ہے، بہت سے. اب تو باقاعدہ یورپ وغیرہ میں جب فارم بھرا جاتا ہے تو وائف کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی لکھے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ، لیونگ پارٹنر ہیں، یہ ڈیٹنگ کر رہی ہیں، پینٹنگ کر رہی ہیں، اللہ معلوم کیا کیا لفظ ہے، واللہ عالم بالصواب. بہرحال یہ حلالہ کے بارے میں بات کرنی تھی. اور یہ جو انہوں نے پوچھا ہے سوال کہ اگر ایک آدمی کسی سے نکاح کر لے اور وہ طلاق دے دے تو کیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو صحبت کرنا لازم ہے. صحبت کے بعد عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر سے شادی کرے گی. پوچھا گیا عید کا صحیح طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، پہلے نماز بعد میں خطبہ یا کچھ اور؟ دیکھیں یہ تو سب کا اتفاق ہے اس پر کہ عید میں سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. جمعہ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے. پوچھا گیا کہ ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی طاقت ہے اس کے باوجود سستی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اگر ایسا وہ سنت نفل نمازیں کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ثواب ادا ہو جائے گا. اگر فرض نماز میں ایسا کر رہا ہے تو فرض ادا نہیں ہوگی. فرض میں اگر طاقت کے باوجود ایسا کر رہا ہے میں سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ تو پھر اس کی فرض ادا نہیں ہوگی. پوچھا گیا ہے ایک صاحب کو بہت تکلیف ہے اور انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار بھی کیا ہے کہ پوچھا گیا مولانا صاحب کہ یہ دینی مدرسوں کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ اب تک مرتب نہیں ہوا اور ان لوگوں نے مسلمانوں میں صرف اختلاف ہی حاصل ہوا ہے، لہذا کیا زکوٰۃ کی رقم اسکول اور کالج کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کسی چیز کی انتہا اچھی نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ مدارس میں اختلاف ہے، چاروں ائمہ میں اختلاف ہے، مدارس میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ کہ نہیں صاحب آپ مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، مدرسے میں آپ زکوٰۃ مدرسے میں نہیں دیتے ہیں بلکہ مدرسے کے ان بچوں کو دیتے ہیں جو مسکین اور غریب ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی جو پہلی دو لوگ کیٹیگری قرآن نے بیان کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، مدرسے کو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ان بچوں کو جو غریب بچے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو یہ کتاب وہاں سے صرف اختلاف ہی ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں کہنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تمہارے والد صاحب کا انتقال اگر ہو گیا تو وہ جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ کون مدرسے والے نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تمہارا نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوا تو اذان کون دیا ہے؟ تو مدارس کا صرف ایک ہی پہلو آپ کو نظر آیا
کتاب اختلاف، میں مانتا ہوں اختلاف بھی اختلاف، لیکن اختلاف ہی ہوا ہے، یہ جملہ بہت ہی غلط ہے، اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ایسے آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو یقینی بات ہے کہ پھر ایک بہت بڑی بدزنی ہو گئی علماء کرام کے ساتھ۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو ہمارے اندر شعور پیدا ہوا کتاب مدرسے میں اختلاف اور مدرسے سے اختلاف ہی ہوتا ہے، یہ بھی کسی مدرسے کے علم کی بنیاد پر ہی حاصل ہوا ہے۔ لہذا یہ نظریہ نہ رکھیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ مدارس اپنا صحیح رول ادا کریں۔ اور میں بار بار خود بھی بولتا رہتا ہوں کہ صحیح رول ادا کرنے کا مطلب مدارس کا یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں، یہ نظریہ چھوڑنا چاہیے، یہ نظریہ چھوڑنا چاہیے۔ ہم صحیح ہیں، دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہم صحیح ہیں، دوسرا غلط نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں صحیح کا رکھیں لیکن دوسرے کے بارے میں لچک رکھیں۔ کب تک لچک رکھیں یہ بھی سوال ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اس کا مطلب باطل کو باطل ہی نہ کہا جائے۔ نہیں صاحب، باطل کو باطل کہا جائے، یہ نظریہ اس وقت تک رکھیں ہم صحیح ہیں دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے جب تک جمہور کسی مسئلے میں اتفاق کر کے کسی کو غلط نہ کہیں۔ جیسے قادیانی ہے، سب لوگوں نے جمہور نے کہہ دیا قادیانی غلط ہے، اب آپ یہاں پہ لچک نہیں رکھیں، آپ بھی جم کر بولیں کہ قادیانی جو ہے وہ غلط ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، آپ جم کر بولیں۔ لیکن یہ کہ پھٹ کر جو لوگ، ایک آدمی ان کو بول رہا ہے ہمارے بزرگ بولے ہیں، ہمارے اکابر بولے ہیں، فلاں بولے ہیں، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا۔ اکابر صاحب آپ جب بولیں گے کہ میں نے فلاں آدمی کو گالی دیا، کیوں دیا؟ منکر نکیر قیامت میں جب پوچھے گا، قبر میں نہیں قیامت میں پوچھا جائے گا بھائی کیوں گالی دیا فلاں حال ہے، نہیں ہمارے حضرت بولے ہم بھی گالی دیے، تو حضرت کو چھوڑ، حضرت پکڑ لیے جائیں گے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، پہلے آپ کو پکڑا جائے گا، حضرت کو بھی پکڑا جائے گا، وہ آپ اس کی چنتا نہیں کریں، وہ بڑی پکڑ میں آئیں گے، لیکن یہ کہہ کر کے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ لہذا مدارس کو صحیح رول ادا کرنا چاہیے، اور مدارس جو ہے وہ دوسری چیز کہ مسلک کی تبلیغ کے بجائے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ یہاں تک بات آپ کی صحیح ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اسکول اور کالج کو فروغ دینا چاہیے۔ اچھا، اسکول اور کالج والے اختلاف نہیں کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، اسکول اور کالج میں اختلاف نہیں ہوتا ہے؟ اسکول اور کالج میں اتنا اختلاف ہے کہ مولانا لوگوں میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی دوا کو 90% ریجیکٹ کرتا ہے۔ میں کان کا مریض ہوں، سنگاپور میں دکھلایا، انڈیا میں دکھلایا، سنگاپور کے ڈاکٹر نے کہا انڈیا والے ڈاکٹر کے بارے میں کہ یہ جو دوا آپ کو لکھا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا حجام ہے، یعنی باربر ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، سنگاپور والے نے یہ کہہ دیا۔ اب وہاں کی جب دوا یہاں لا کر کے ڈاکٹر کو دکھلایا تو اس نے کہا بھائی صاحب کان کا اس دوا سے کیا تعلق ہے؟ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر سنگاپور میں ایسی دوا لکھ دی آپ کو۔ اب آپ بتائیے یہ کالج میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیا کالج اور کالج کی تعلیم میں اختلاف نہیں؟ ان میں ابھی بہت اختلافات ہیں، اور کالج کے فروغ دینے سے امام تو نہیں مل جائیں گے آپ کو؟ کالج کے فروغ دینے سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ بھارت میں اللہ معلوم کتنی مسجدیں الگ الگ لوگ بیان کرتے ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے امام کالج کتنے فراہم کر رہے ہیں اور مدرسے کتنے فراہم کر رہے ہیں۔ نماز 5 وقت فرض ہے بھیا۔ لہذا اس قسم کا نظریہ کے بجائے صحیح کمنٹ کریں تو انشاءاللہ صحیح راہ ملے گی۔ تنقید برائے تنقیص نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، اصلاحی تنقید جسے کہتے ہیں، وہاں تک بات صحیح ہے، واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اسپورٹ شوز کے اوپر مسح کرنا صحیح ہے کہ نہیں، جبکہ اس کے اوپر جالی کا کپڑا، نیٹ کا کپڑا لگا ہوا ہے؟ صحیح نہیں ہے مسح کرنا، کیونکہ اس کے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے۔ پوچھا گیا قبلہ کتنے ڈگری تک گھوم جائے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ جان بوجھ کر نہیں گھومنا چاہیے۔ اگر 22 ڈگری تک دائیں یا بائیں گھوم گیا، مطلب قبلہ آگے پیچھے ہے کسی مسجد کا، تو اس کو فتنہ نہ بنائیں اور نماز صحیح ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب 2 منٹ پہلے افطار سے پہلے، افطار کا جو ٹائم تھا اس سے 2 منٹ پہلے ہم لوگوں نے افطار کر دیا، ہمارے روزے کا کیا حکم ہے؟ جس دن آپ نے یہ افطار کیا ہے آپ اپنے اس علاقے میں دیکھیں کہ سورج ڈوبنے کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے۔
اگر اس سورج ڈوبنے کے ایگزیکٹ ٹائم سے 2 منٹ پہلے ہوا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، اس کی قضا کریں. اور اگر سورج ڈوبنا ہے کیونکہ جو افطاری کا ٹائم لکھا جاتا ہے وہ عموماً 3-4 منٹ آگے لکھا جاتا ہے. اگر اس سے 2 منٹ بعد ہوا ہے، یعنی سورج ڈوب چکا، اس کے بعد 2 منٹ بات کیا آپ نے، یا سورج ڈوبتے ہی فوراً کیا، گھر کے افطاری کا ٹائم جو لکھا تھا اس سے 2 منٹ پہلے کیا، تو اب تک روزہ ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں. تو ایگزیکٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس دن سورج کتنے بجے ڈوبا اور ہم نے 2 منٹ پہلے جو کیا وہ کتنے بجے کیا، تب صحیح معلوم ہو جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ قضا نماز کس طرح پڑھائے. آپ نے کہا جیسے چاہے، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں قضا نماز کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے. ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھ لو، عصر کے وقت میں عشاء کی پڑھ لو، فجر کے وقت میں عشاء پڑھ لو، جیسے چاہو جس وقت پڑھ لو. کیونکہ اس کا حقیقی ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ قضا کر رہے ہیں، یقینی بات ہے جو اس کا اصل ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ جیسے چاہیں ویسے پڑھ لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نمبر 1، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اس کا مطلب نفل نماز نہیں ہے. عصر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اگر سورج میں لالی آنی شروع ہو گئی ہے تو پھر ایسے وقت میں نماز نہ پڑھی جائے. اسی طریقے سے فجر کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. سورج نکلتے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، سورج ڈوبتے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور سورج جب زوال ہوگا. ورنہ یہ جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے. قضا نماز پڑھی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. فرض نماز پڑھی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا قضا نماز کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں آپ کریں. پھر دوسرا سوال گیا کیا وتر کی بھی قضا ہوتی؟ جی، وتر کی بھی قضا کرنی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا لمبا چوڑا، اللہ معلوم میں سمجھ پایا کہ نہیں، کہ میں نے ایک تجارت شروع کی اور اس میں لاس کر گیا. اب میں نے ارادہ کیا کہ دکان بند کر دیں گے اور 2 لاکھ درہم کا نقصان ہو گیا. اب وہ دکان جب میں نے ختم کیا تو اب اس میں 35,000 کا سامان ہے اور کچھ سامان بکے گا، چلو 50,000 کا سامان ہے تو اس کے اوپر زکات ہے. سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے جو آپ کو لاس ہوا ہے وہ پروفٹ سے لاس ہوا ہے، آپ کی اصل پونجی سے لاس ہوا ہے، یا آپ مقروض ہوئے ہیں. اگر مقروض ہوئے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی، جو بچا ہوا پیسہ ہے 35,000 یا 50,000. اور اگر اصل سے نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے، لیکن لون نہیں ہوا، آپ کے اوپر ادھار نہیں ہوا، تو 40,000 درہم کا اگر مال آپ کے پاس 35,000 درہم کا مال بچا ہوا ہے، یہ 4 سال بھی ہونا چاہیے تھا کہ حساب لگایا جاتا ہے میرے پاس کتنا ہے مال ہے، اس کے اوپر زکات، وہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ زکات دی گئی کہ نہیں دی گئی. لیکن اگر وہ نقصان آپ کے اوپر لون نہیں چڑھا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس رقم پر زکات دینی ہوگی. پوچھا گیا مولانا صاحب بعض سامان کے بارے میں، لپسٹک کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں آتا ہے اس میں سور کی چربی ہے. اگر آپ کو اس کی تحقیق ہو گئی ہے تو آپ کا استعمال کرنا ناجائز ہے، اور یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تحقیق ہونا شرط ہے. پوچھا گیا ہے کہ سنت نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورت کو ضم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ واجب ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، فرض کو چھوڑ کر جتنی بھی نماز پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر سورت نہیں پڑھی گئی تو ایسی شکل میں سجدہ سہو لازم ہے. فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہے کہ سنت میں پڑھی جاتی ہے، فرض میں نہیں پڑھی جاتی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے. بعض جیسے باورچی سمجھتے ہیں کہ زیادہ مسالہ ڈال دیں گے تو کھانا اچھا ہو جائے گا. بھیا، کھانے کے مسالے کی ایک ترتیب ہے، اتنا پڑے گا تو ذائقہ ہوگا، زیادہ ڈال دینے سے ذائقہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک ہمارے باورچی ہیں لال محمد صاحب گاؤں میں، ان کا بھی یہی نظریہ رہتا ہے. میں ان کو بہت سمجھایا کہ بھیا زیادہ ڈالنے سے کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے. تو یہی بات کہ فرض میں تو ہم نے سورہ فاتحہ تیسرے میں پڑھی اور چوتھے میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورت نہیں پڑھی، جبکہ یہ فرض ہے نہیں. اصل اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی بات ماننے کا ثواب ہوتا ہے. کم زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ زندگی میں گانڈ باندھ لیں. اطاعت کا ثواب ہے، کم اور زیادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لہذا ہر نماز میں، سنت نفل میں، جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت کا پڑھنا لازم ہے۔ فرض نماز میں صرف 2 رکعت میں، شروع کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جائے گی، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میری نماز چھوٹ گئی اور میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بیٹھے رہے کافی دیر تک، اپنا دعائیں کرتے رہے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھی، اب مجھے یاد آیا کہ میری ایک نماز چھوٹ گئی ہے، چونکہ اب یہ دیر ہو گئی ہے لہذا آپ کو اپنی نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ ہاں اگر فوراً آپ کو یاد آ جاتا اور آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ اپنی نماز جتنی چھوٹی تھی وہ پڑھ لیتے، سجدہ تو وہ کر لیتے، نماز آپ کی ہو جاتی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے ایک صاحب سے قرض لیا اور میں نے لکھا نہیں کہ کتنا قرضہ لیا، اور جنہوں نے دیا انہوں نے بھی نہیں لکھا، اتفاق سے جنہوں نے قرضہ دیا ان کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب آپ نے نہ لکھا نہ انہوں نے لکھا، لہذا آپ زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ میں جو بات آتی ہے اپنے نفس کو پیچھے ہٹا کر کے، نفس تو بولے گا کہ تم نے کب لیا ہے، نفس کو پیچھے ہٹا کر کے اللہ کو سامنے رکھ کر زیادہ سے زیادہ آپ طے کر لیں کہ اتنا میں نے لیا ہوگا، اور وہ ان کے وارثین کو دے دیں کہ بھیا میں نے تمہارے ابا سے، اب چچا سے، جس سے بھی ہے میں نے اتنا پیسہ قرضہ لیا ہے، یہ تمہارے وارثین کا حصہ ہے۔ پوچھا گیا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے 6 شوال کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو 30 روزہ ہو جاتا ہے، تو 10 سے اگر انٹو کریں تو 300 ہو جاتا ہے، 300 دن، اور 6 روزے کو 10 سے کریں تو 60 ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے 360 دن پورا ہو جاتا ہے، پورے سال کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، حدیث میں نہیں ہے ایسا، حدیث میں ہے سامت دہر کلہ، کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کے روزے کے بعد 6 روزہ شوال کا رکھا تو اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر 29 کا روزہ ہوا، انہوں نے 28 کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ 28 کا چاند کبھی نہیں ہوتا بھائی، عربی مہینہ 29 ہوتا ہے، 30 ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنے 28 نہیں ہوتا۔ اگر 29 کا ہو گیا تو بقول ان کے کتنا ہوگا کہ 29 اور 6 مل کر کے ہو جائے گا 35، 35 کو 10 سے انٹو کریں گے تو ہو جائے گا 350 دن، سال پورا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہر کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اگر 29 بھی ہوگا تو بھی جو ہے وہ پورے سال کا ثواب دے دے گا، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہی گئی تھی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ شوال کے روزے کے بارے میں کیا اکٹھا رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں ابھی پوری تقریر کیا میں نے 14-15 منٹ کی، جس میں شوال کے روزے کے بارے میں پوری بات کی، 2-3 باتیں سوال آیا ہوا سب کو ملا کے جواب دیتے ہیں۔ یہ 6 روزے آپ جیسے چاہے رکھ لیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2-2 کر کے رکھ لیں، 6 ایک ساتھ رکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا جو پچھلا روزہ چھوٹا ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور یہی سی 6 میں دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لیتے ہیں، دونوں کی نیت ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ جو ہمارے پیریڈ کے روزے چھوٹے تھے وہ 6 روزہ ہم اتنے رکھ لیں گے اور وہ پیریڈ کے روزے کی قضا بھی ہو جائے گی اور شوال کے 6 روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، یہ دونوں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا سوال ہے کہ مولانا صاحب پہلے قضا کیا جائے یا یہ 6 روزے رکھے جائیں؟ بہتر تو یہ کہ پہلے قضا کے روزے رکھے جائیں، کیونکہ قضا کا روزہ فرض ہے، جو قضا ہوا ہے ہم سے اس کا روزہ فرض ہے، یہ نفل ہے۔ فرض چھوڑ کر نفل پکڑنا اچھی چیز نہیں ہے، اور پھر کوئی 6 ہی دن تو شوال میں ہوتے نہیں ہیں، 29 دن ہوں گے کم سے کم، ابھی 4 ہی دن گزرے ہیں، لہذا پہلے اپنا قضا کر لی جائے پھر 6 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس ورکرز کام کرتے ہیں اور ایک جگہ پر 10-12 آدمی نماز پڑھیں اور وہاں سے مائک لگا دیا جائے، پھر دوسری بلڈنگ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں نماز ادا کر لیں، اور پھر کچھ بلڈنگیں آگے ہیں، امام صاحب جہاں اس کے آگے بلڈنگ ہے، یعنی امام سے آگے کی بلڈنگ۔ دیکھیں اس کے بارے میں، یہ ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بارے میں بھی، سب کے بارے میں ایک بات بتا دیتے ہیں۔ یہ صاحب نے جو سوال کیا ہے، مراد آباد کے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ہر بلڈنگ میں ایک امام نماز پڑھا لیں تاکہ سب کی نماز ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے
کہ نماز کا اتصال ٹوٹ جائے. اتصال سے مراد کیا ہے کہ بیچ میں ایک بلڈنگ آ گئی, بیچ میں راستہ آ گیا, بیچ میں نالا آ گیا, بیچ میں ندی آ گئی. اگر ایسا ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی, امام اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, دونوں کا ڈسکنیکشن ہو گیا. لہذا اتصال ہونا ضروری ہے. ہاں لگاتار سب چلتی رہے اور بلڈنگ شروع ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں, چاہے نیچے ہو بلڈنگ میں اور چاہے اوپر ہو, نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ درمیان میں راستہ, ندی, نالا, بلڈنگ آ گئی اور اس کے باوجود بھی دوسرے بلڈنگ والے اس سے جڑے رہ گئے, ایسا نہیں ہو پائے گا, نہیں جڑ پائیں گے. لہذا مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں ورکر زیادہ ہیں اور اکٹھا نماز نہیں پڑھ سکتے حالات کی وجہ سے, تو جتنی بلڈنگیں ہیں 10 12 آدمی جو ہے, یا جتنا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اتنے آدمی ایک ایک جگہ نماز پڑھ لیں. اور اگر اس کے باوجود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں, یہ بات یاد رکھیں, جس چیز کا الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے اس میں شریعت کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. الٹرنیٹ مطلب نعم البدل, اس کا موجود ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ حرام کو حلال, حلال کو حرام کر کے بھی کسی طرح وہ کام کر دیا جائے. یہ جو ابھی لاک ڈاؤن میں لوگوں نے عید کی نماز کے بارے میں سالار میں بھی آیا, فرسٹ فرنٹ پر نیوز آئی کہ صاحب 5000 لوگوں نے آن لائن نماز پڑھی. اگر چاروں ائمہ کے لوگوں سے فتویٰ لیا جائے, اہل حدیث حضرات بھی 5واں شامل کر لیا جائے, کسی کا فتویٰ نہیں ہے آن لائن نماز ہو سکتی ہے. جن لوگوں نے نماز پڑھی, جنہوں نے بھی فتویٰ دیا, جو لوگ فتویٰ دینے والے لوگ تھے اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو اصول فقہ معلوم ہی نہیں ہے, فقہی مسائل کو کیسے استنباط کرنا یہ ان کو معلوم نہیں ہے. اور اگر کسی صاحب کو معلوم تھا تو انہوں نے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے فتویٰ دے دیا. لیکن جمہور جب ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں تو ان کا احترام کرنا لازم ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں صاحب حالات بہت خراب ہیں, میں کہہ رہا ہوں حالات خراب میں اسلام بہت گنجائش دیتا ہے. مثال کا حالات خراب ہیں, سور حرام ہے, گوشت نہیں مل رہا ہے, مطلب کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے, سور کا گوشت مل رہا ہے, تو جان بچانی ہے تو حالات خراب میں فتویٰ دے دے گا. سوال یہ ہے کہ عید کی نماز فرض ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جماعت فرض ہی نہیں ہے. جب جماعت فرض نہیں ہے, عید کی نماز فرض نہیں ہے, تو پھر شریعت حرام کو حلال کا فتویٰ کیوں دے دے گی کہ جو چیز ناجائز ہے وہ بھی جائز ہو جائے گی. تو ہوتا کیا ہے کہ اصول فقہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. جن لوگوں نے بھی اس طرف جائز کا فتویٰ دیا وہ ایک مرتبہ اپنے بارے میں غور کریں کہ میں نے صرف اضطراری حالت اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جبکہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ چیز واجب ہے, فرض ہے, اس کے کیے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن جو چیز فرض نہیں ہوتی ہے, جیسے جماعت ہے, جماعت فرض نہیں ہے, جماعت فرض نہیں ہے. اچھا, پھر اس کا الٹرنیٹ موجود نہ ہو, دوسری چیز اس کا بدل موجود نہ ہو. عید کی نماز کا بدل حدیث میں موجود, عید کی نماز کا بدل فقہا نے لکھ رکھا ہے, دونوں رائے لکھی, حدیث میں صراحتن ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ میری نماز چھوٹ گئی, میں نے گھر میں آ کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ امامت کر لی. لہٰذا آن لائن کی کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ بھئی جو جہاں ہے وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیں. کچھ لوگوں نے شرط لگائی فقہا نے کہ جہاں پہ جمعہ ہو سکتی وہاں پڑھ لیں, اور جہاں جمعہ بھی نہیں ہو سکتا ہے وہاں کے لیے انہوں نے یہ رائے دی کہ صاحب ایسا ہے کہ نفل نماز پڑھ لی جائے. تو اس کا نعم البدل جہاں موجود ہوتا ہے وہاں حرام حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں قرار دیا جاتا ہے. تو نہ تو عید کی نماز فرض تھی, نہ عید کی نماز کی جماعت فرض تھی. تو لہذا اسلام کیوں اس میں کرتا ہے کہ صاحب ہاں آن لائن حالات خراب ہیں لہذا آن لائن کی اجازت دے دی جائے. جو اصول تھے فقہا نے جو بنائے تھے وہ ایک دم صحیح تھا. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں جس نماز میں اللہ کے رسول کی اتنی شدت ہو کہ 2 آدمی بھی کھڑے ہوں تو مل کر کھڑے ہوں, وہ بلڈنگ کا فاصلہ تو درکنار, پورے شہر میں آن لائن آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن فقہا نے کیا لکھا ہے کہ 2 محراب کے درمیان میں بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی نماز مکروہ ہے.
दो पिलर्स के बीच में, जैसे बीच में 5 आदमी पिलर्स में खड़े हो गए, बकिया फिर सब खड़ी है। बाद लोगों ने लिखा है कि वो पिलर्स की वजह से भी नमाज वो सब जो है क्या होती है, टूट जाती है। जहां पर इतनी सख्ती इख्तियार की गई हो, वहां पर आपने नदी नाला बिल्डिंग और पूरे शहर बल्कि पूरे भारत को जोड़ने की बात कर दिया कि आगे हो पीछे हो। तो 3 चीजें इसमें हुई गलती। नमाज फर्ज नहीं थी, लिहाजा उसके लिए शरीयत अपने उसूल को नहीं तोड़ेगी। नंबर 2, नेमल बदल मौजूद था कि हजरत अनस की रवायत के मुताबिक लोग अपनी जगह पर नमाज पढ़ लेते। नंबर 3, नफिल नमाज उसकी जगह पढ़ी जा सकती थी। लिहाजा जब ये चीजें मौजूद थी, और चौथी चीज कि अल्लाह के रसूल की सारी हिदायतें मौजूद थी कि नमाज में ये चीज होनी चाहिए, है यानी या कि मिलकर खड़े हो, दरम्यान में फासले ना हो। ये सारी चीज मौजूद होने के बाद इन सबको बालाए ताक रख के ऑनलाइन का फतवा दे दिया। मेरी समझ से ये हम लोगों से बड़ी भूल हुई है, और ज्यादातर वो लोग इसमें शामिल हुए जिनको उसूल फ़िक़्ह नहीं मालूम है। उन्होंने कयास किया और कयास गलत किया। कयास ये किया कि हालात इज़्तिरारी हैं, हालात इज़्तिरारी में नेमल बदल पर अमल किया जाता है, हालात इज़्तिरारी में हराम को हलाल नहीं किया जाता। वल्लाहु आलम। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। पूछा गया मौलाना साहब, इस्तिखारे का सही तरीका क्या है? इस्तिखारा के बारे में भी लोगों को अलग अलग किस्म का कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं इस्तिखारा के लिए सोना जरूरी है, एकदम नहीं। लोग समझते हैं इस्तिखारा में ख्वाब का आना जरूरी है, एकदम नहीं। लोग समझते हैं रात में इस्तिखारा करना चाहिए, एकदम जरूरी नहीं है। इस्तिखारा आप 2 रकात नमाज पढ़ ले, किसी वक्त पढ़ ले, दिन में पढ़ ले, सुबह पढ़ ले, जब भी आपको दिल चाहे कर ले। एक साहब ने कहा मौलाना अगर दिन में मसला पेश आ जाए, उनको ये बता दिया गया होगा बेचारे को कि रात में ही इस्तिखारा, इससे कोई ताल्लुक नहीं। जब आपका दिल चाहे 2 रकात नमाज पढ़ करके इस्तिखारे की दुआ कर लें, अल्लाह ताला आपके दिल को इत्मीनान बख्श दे। यही मामला है इस्तिखारे का। न ख्वाब का आना जरूरी है, न किसी किस्म की कोई अलामत का होना जरूरी है, दिल का मुतमईन होना जरूरी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया मौलाना साहब तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है? एक आदमी अगर रात में इशा के बाद सो गया, सोने के बाद जब भी उठ गया, उठने के बाद उसका तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। कब तक रहेगा? जब तक फजर का वक्त शुरू नहीं होगा तब तक तहज्जुद का वक्त रहेगा। बार बार सवाल आता है कि मौलाना साहब तहज्जुद के लिए क्या सोना शर्त है? सोना शर्त नहीं, अफजल है कि आदमी सोए फिर उठे। पूछा गया मौलाना साहब नेमत का शुक्रिया कैसे अदा किया जाए? मैं भूल जाता हूँ। नेमत का शुक्रिया, पहला तो यह है कि नेमत का सही इस्तेमाल खुद नेमत का शुक्रिया है। नेमत के शुक्रिया के लिए मुसल्ला बिछाना जरूरी नहीं है, वजू करना जरूरी नहीं है। जबान से एक आदमी ने पानी पिया, ठंडा पाना, प्यास लगी थी, पानी पिया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा हो गया। शुक्र के लिए कोई हाथ उठाना, दिल से कैफियत का पैदा हो जाना शुक्र है। पूछा गया मौलाना साहब दुआ मांगने की क्या जरूरत है? जब हमारी तकदीर में जो लिखा होगा वो मिल करके रहेगा तो दुआ मांगने का क्या फायदा है? इसको समझ लें। ये लिखा हुआ है कि अगर ये बंदा दुआ मांगेगा तो इसका ये काम ऐसे होगा, दुआ नहीं मांगेगा तो ऐसा होगा। अब आपको मालूम ही नहीं कि मेरी तकदीर में ही लिखा हुआ है। इसको तकदीर मुअल्लक कहते हैं। तकदीर की कई किस्म, उसमें एक ये है कि ये लिखा है कि अगर दुआ मांगेगा तो इसका मामला ऐसा होगा, दुआ नहीं मांगेगा तो इसका मामला ऐसा होगा। इसलिए आपको दुआ मांगना है। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा दुआ मांगेगा तो ये मामला ऐसा कर दिया जाएगा, इसलिए दुआ मांगना जरूरी है। पूछा गया है कि इमाम साहब का किसी भी नमाज में करत की आदत डाल लेना। बहुत लोग होते हैं एक जुमा के दिन हम फला सूरत पढ़ेंगे मगरिब में, या जुमा के दिन जो है वो फजर में, जो सुन्नत है उसका पढ़ना अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसको छोड़ देना चाहिए ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो, ये ना समझे कि साहब ये वाजिब है, फर्ज है। जैसे अवाम में ये बात मशहूर हो गई कि वितर में तीसरी रकात में कुल अल्लाह का पढ़ना लाजिम है। पहली रकात में जो कुछ भी पढ़ें सुन्नत है, सब रब्बिकल आला वितर में पहली रकात में, कुल या अय्युल काफिरून दूसरी रकात में, कुल अल्लाहु अहद तीसरी रकात में। लेकिन लोगों ने ये समझ लिया अवाम ने कि तीसरी रकात में हर हाल में कुल अल्लाहु अहद ही पढ़ना है, पहली दो को तो छोड़िए। ये जो क्यों? क्योंकि इमाम साहब ने रमजान में उनको यही पढ़ाया हमेशा। लिहाजा ऐसा नहीं करें कि वाजिब न होने की चीज भी
لوگوں کو ذہن میں واجب بیٹھ جائیں، زیادہ کبھی کبھار اس کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ممبر کے اوپر پہلے خطبہ دینا، پھر اردو میں تقریر کرنا، پھر خطبہ دینا، پھر بیٹھ جانا، پھر دوسرا خطبہ دینا۔ دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں خطبے کا مقصد وعظ و نصیحت ہے، ان کے نزدیک خطبہ میں اوپر تقریر دینا جائز ہے، لیکن ہم دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ ممبر پر سے اردو زبان میں خطبہ نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ باتیں رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔